سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 16 اور 17۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم هم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ یوم، اس دن، ہم بارزون، وہ سب ظاہر ہو جائیں، لا یخفا، نہیں چھپی رہے گی، علی اللہ، اللہ پر، منہم، ان میں سے، شیء، کوئی چیز، اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ لمن الملک، کس کی ہے بادشاہی آج؟ للہ، اللہ کی، الواحد، جو واحد ہے، القہار، سب پر غالب ہے۔ الیوم، آج، تجزا، صلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک کو، بما کسبت، اس کے کسب کا، لا ظلم اليوم، نہیں ظلم کیا جائے گا آج کے دن، بے شک اللہ تعالی سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا، یوم ہم بارزون۔ بارزون کا معنی کیا ہے؟ ظاہرون، ظاہر ہو جانا۔ اب اس کے اندر کئی احتمال ہیں کہ ظاہر سے مراد کیا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جب لوگ معاشر کے دن اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان معاشر کی طرف چلیں گے تو ہر کوئی ظاہر ہو جائے گا، ہر کوئی ظاہر ہو جائے گا۔ کوئی پہاڑ نہیں ہوگا جس کی اوٹ میں چھپا جائے، کوئی پردہ نہیں ہوگا جس کے پیچھے چھپا جائے، کوئی دیوار نہیں ہوگی جس کے پیچھے چھپا جائے، ہر کوئی ظاہر ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کوئی ظاہر ہو جائے گا اور اللہ پر کوئی چیز اس دن چھپی نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج چھپی ہے، آج بھی اللہ پر کوئی چیز نہیں چھپی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کافروں کا چونکہ نظریہ ہے کہ اگر ہم اندھیرے میں چلے جائیں تو ہم اللہ سے چھپ جاتے ہیں، ہم کسی پہاڑ کی اوٹ میں چلے جائیں تو اللہ سے چھپ جاتے ہیں۔ جس طرح سورہ یوسف میں آپ پڑھا ہے نا کہ زلیخا جب جناب یوسف کو لیتی گئی نا تو آخری کمرے میں پہنچی تو جناب یوسف کو دعوت گناہ دی، تو جناب یوسف علیہ السلام نے اسے ڈرانے کے لیے کہا یہ تو تیرا بت خدا پڑا ہے، تو اس نے موٹی رضائی اٹھائی اور اپنے خدا پر ڈال کر کہنے لگی بس آپ وہ نہیں دیکھتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تیرا رب تو رضائی کے نیچے چھپ جاتا ہے، میرا نہیں چھپتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ظاہرون کا معنی یہ ہے کہ اس دن ہر کوئی ظاہر ہو جائے، ہر چیز اپنی، ہر انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر نکل پڑے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاشر کا دن ہوگا لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر معاشر کی طرف چلیں گے، ننگے بدن ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ننگے پیر، غیر مختون، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے آتے ہیں بالکل اس طرح زمین کے پیٹ سے نکل کر چلیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتیں مرد گٹھے؟ ہاں عورتیں مرد گٹھے، تو حضور وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں ننگے؟ تو سرکار نے فرمایا اس دن معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ادھر کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا دھیان ہی نہیں جائے گا، معاملہ اتنا سخت ہوگا اس دن۔
کہ جرأت نہیں ہوگی کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی۔ تو بارزون کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب لوگ میدان معاشر میں جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے تو اللہ کے سامنے ہر کسی کا نامہ اعمال ظاہر ہو جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ اسے جزا دے گا، جس کے اعمال برے ہوں گے اللہ اسے سزا دے گا۔ ہر کسی کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ یوم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لمن الملک، ندا آئے گی، کس کی بادشاہی ہے۔ اب اس کے اندر تین احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی سارے لوگ مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کس کی بادشاہی۔ اب سارے تو مر گئے، جواب کون دے؟ جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے واحد کی جو سب پر غالب ہے۔ پہلے خود ہی پوچھیں گے کون بادشاہ، پھر جواب خود ہی دیں گے اللہ پاک کہ واحد کی جو سب پر غالب ہے۔ دوسرا احتمال اس کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کہ کچھ فرشتے کہیں گے آج کس کی بادشاہی، تو دوسرے فرشتے کہیں گے آج واحد کی جو سب پر غالب ہے اس کی بادشاہی۔ تیسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ جب لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالی عز و جل فرمائیں گے کس کی بادشاہی، تو سارے کہیں گے اللہ کی بادشاہی، سب کہیں گے اللہ کی بادشاہی۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ خوشی سے، وہ کیف سے، وہ سرور سے کہیں گے اللہ کی بادشاہی، اور جو کافر ہیں وہ ندامت اور حسرت سے کہیں گے اللہ کی بادشاہی۔ وہ ندامت سے کہیں گے، حسرت سے کہیں گے آج اللہ کی بادشاہی۔ لیکن مسلمان ایمان والے خوش ہو کر مسرت سے، کیف و سرور سے کہیں گے آج اللہ کی بادشاہی۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ساری زمینوں کو اپنی بائیں مٹھی میں لے لے گا۔ ساتوں کی ساتیں زمینیں اللہ کی بائیں مٹھی میں ہوں گی، اور سارے آسمان اللہ اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔ جس طرح پٹی لپیٹی ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ اپنے دست قدرت پر ساتوں آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ اب لپیٹ کر اللہ فرمائے گا کس کی بادشاہی، کس کی بادشاہی، کوئی نہیں بولے گا۔ تو اللہ فرمائے گا بادشاہی آج اللہ کی، لیکن وہ دنیا کے جبارین اور متکبرین کدھر گئے؟ پھر اللہ پوچھے گا وہ دنیا کے جبارین اور متکبرین جو بادشاہی کے دعوے کرتے تھے، میں بادشاہ میں بادشاہ میں بادشاہ، اللہ پوچھے گا کدھر گئے وہ؟ لیکن کوئی نہیں بولے گا۔ آج کس کی بادشاہی؟ آج واحد کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا آج ہر نفس کو اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا، ہر نفس کو اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کی 4 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنا، ظلم کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ثواب کا مستحق ہے لیکن اس کو ثواب نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اچھا، اس کا حق دیا جائے لیکن کم دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ عذاب کا مستحق نہیں ہے، اس کو عذاب دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اچھا، عذاب کا مستحق ہے لیکن جرم سے زیادہ عذاب دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ 4 قسمیں،
ثواب کا مستحق ہے، ثواب نہیں دیا گیا، یہ ظلم ہے۔ اچھا حق دیا گیا لیکن کم دیا گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ عذاب کا مستحق نہیں تھا لیکن اس کو عذاب دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ اچھا عذاب کا مستحق ہے لیکن جتنے اس کے جرم ہے اس سے زیادہ سزا دی جا رہی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو جتنے ثواب کا مستحق ہے اس کو اس کا پورا ثواب دیا جائے گا، جو جس کا حق ہے اس کو اس کا پورا حق دیا جائے گا۔ اگر کوئی عذاب کا مستحق نہیں ہے تو اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اگر کوئی مستحق عذاب ہے تو اسے زیادہ نہیں دیا جائے گا، جتنا جرم ہے اتنا ہی دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جس کا جتنا جرم اس کو اتنی سزا ملے گی، جس کا جتنا اچھے اعمال ہوں گے اس کو اتنی جزا ملے گی۔ اس کے بعد پہلے یہ فیصلہ ہوگا، اس کے بعد پھر فضل چلے گا، فضل اس کے بعد آئے گا۔ پہلے سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد فضل چلے گا۔ اب ایک ہے تو اس کے جرم آ گئے، اب جرموں کے مطابق وہ کیا ہے، فیصلہ ہو گیا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب فرشتے لے کر جہنم میں چلے تو اللہ کا فضل جوبن پر آ گیا، کہا نہیں یار اسے واپس لے آؤ جنت میں بھیج، یہ فضل ہوگا۔ سزا کا اعلان پہلے ہو چکا ہے، سزا کا اعلان پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب کیا ہے، اب کہا جا رہا نہیں جی اسے جنت میں بھیج، تو یہ فضل چلے گا، لیکن سزا اور جزا کے بعد فضل ہوگا۔ پہلے ہر ایک کو اس کے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے، حالانکہ جلد تو نہیں ہے، دیکھیے نا جلد تو نہیں ہے نا۔ آدم علیہ السلام کب کے اپنی قبر مبارک میں گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے، اب ہمیں پتہ نہیں ہم نے کتنے ہزار سال قبر میں گزارنے، پتہ نہیں کتنی ہماری نسلیں گزریں گی، پھر جا کر میدان محشر لگے گا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب محشر کا میدان لگے گا نا تو یہ دنیا کی زندگی ایسے لگے گی جیسے ہم چند گھنٹے گزار کر آئے۔ یہ جس پر بڑا ناز کرتے ہیں نا، جس زندگی پر ہمیں بڑا فخر ہے، یہ پھر وہاں کیا لگے گا؟ ایسے لگے گا جیسے چند گھنٹے گزار کر آئے۔ یہ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی اتنی حقیر لگے گی کہ جب اس زندگی کا حساب دیکھا جائے گا تو پھر اللہ بہت جلد حساب لینے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق